ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جب کبھی روڈ کی مرمت چل رہی ہو، روڈ پہ کام چل رہا ہوتا ہے، تو آپ نے ایک بورڈ دیکھا ہوگا، ہم معذرت خواہ ہیں، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، آگے کام چل رہا ہے۔ تو مسجد میں کام چل رہا ہے، بجلی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، نہ پنکھے چلتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ وہ کنیکشن کٹا ہوا ہے تو اس لیے انشاءاللہ العزیز گرمی بھی اتنی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے اس کا انتظام نہ کر سکے۔ کوشش تو پوری تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس نظام کو ایک مربوط ترتیب دی ہے کہ ہر ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے دنیا کا، ہمارے ملک پاکستان کا یا عام انسانوں کا یہ نظام ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ بنایا ہوتا ہے، ایک میزان، ایک ترازو بنایا ہوتا ہے جس پہ چیزوں کو پرکھتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ضوابط ہوتے ہیں۔ یہ کام تب ہوگا جب اس میں یہ شرائط ضوابط ہوں گے۔ آپ اگر آئی ڈی کارڈ بنوانے جائیں گے تو وہ آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگیں گے، آپ کے والدین کے شناختی کارڈ، یا آپ کا بے فارم، یا آپ کا اسکول سرٹیفکیٹ، اور جب آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ سے آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ ہوگا تو پاسپورٹ بنے گا، آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو پاسپورٹ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ نکاح نامہ بنوانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ پہ 18 سال کی عمر مکمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے لیے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ مطلب دنیا میں ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ضوابط ہوتے ہیں، یا اس کو پرکھنے کے لیے کہ آپ واقعی ڈرائیور ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس لائسنس ہیں تو آپ ڈرائیور ہیں، اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے، اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے ایک میزان، ایک ترازو بنایا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں اللہ کی چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ترازو بنایا ہے، جو پیمانہ بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کو بنایا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس کو تولا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے ترازو میں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ترازو میں پورا وزن رکھتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پیمانے پہ پورا اترتا ہے۔ اگر اترتا ہے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ اللہ کی محبت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ کوئی بھی عبادت لے لیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سا ضرور شامل ہوتا ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے, جو مین گیٹ ہے اسلام کا, جہاں سے بندہ انٹر ہوتا ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب پہلے کلمے کے 2 جز آ گئے. پہلے جز میں اللہ کی توحید, دوسرے جز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ گئی. اس کے بعد آگے آئے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور نبوت کی گواہی بھی دلائی. اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں پر گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی آ گئی اذان میں. نماز جیسی عظیم عبادت جو فقط اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا, ماتھا ٹیکنا حرام ہے. سجدے کی نیت سے, عبادت کی نیت سے, عبادت کی نیت سے تو کفر ہے, تعظیماً بھی سجدہ حرام ہے. اس نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اپنے نام مبارک کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی, یہ عظمت عطا فرمائی, تو اسی رب نے فرمایا قل, اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تو پھر کیا کرو, فاتبعونی, میری اطاعت کرو. اے پیغمبر تو کہہ دے کہ وہ تیری اطاعت کرے, تو پھر اس کا بدلہ کیا ملے گا, یحببکم اللہ, اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اور اللہ کی محبت کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری بھی آ جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا, بدلے میں اللہ تعالی بھی محبت فرمائیں گے. یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور دوسرا انعام کیا ملے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے, کس انداز میں ہم کریں, اس ماحول میں, اس معاشرے میں رہ کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں, لباس میں کیسے کریں, معاشرے میں کیسے کریں, معاشیات میں کیسے کریں, اپنے فیملی میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو زندگی کے ایک شعبے کو بھی نظر انداز نہیں کیے ہوئے. زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسے نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں, ہر شعبے میں ہے. تو اب اس کو اس معاشرے پہ کیسے فٹ کریں گے. کیا کہتے ہیں لوگ, اب یہ پگڑیوں کا زمانہ نہیں ہے, شہر میں جاتے ہیں تو پگڑیاں اتار لیتے ہیں. جی اب یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے, اب جدید دور آ گیا ہے. جدید دور دنیا کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے, جدید آلات آ گئے, جدید ڈیوائسز آ گئیں, بزنس کاروبار کے جدید طریقے آ گئے. آج کی دنیا کہتی ہے کہ ہارڈ ورک نہیں, سمارٹ ورک کرو. ہارڈ ورک کریں گے تھوڑا ملے گا, سمارٹ ورک کریں گے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے کرو,
لیکن جہاں پہ بات دین پہ آتی ہے تو دین وہی پرانا ہے، دین نیا نہیں ہو سکتا. ٹول کیا نہ ہو لائے وہ باسلائے کیا نہ ہو، دین پرانا نہیں ہو سکتا. دین اگر نیا ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا، دین نیا ہوگا تو وہ نقلی ہوگا، اصلی نہیں ہوگا. دین وہی ہے جو پرانا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تم ابھی وہی کہتے ہو کہ پانی اس ہاتھ سے پینا چاہیے، اس ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے. دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے، تم ابھی یہ کہتے ہو کہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ روزہ ان چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، ان چیزوں سے نہیں فاسد ہوتا. تو میں نے کہا کہ تم چاند پہ گئے ہو؟ وہ کہتے نہیں. میں نے کہا تم نے دین کا کوئی کام کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تم تو نہ دنیا کے رہے کہ چاند پر جاتے، کوئی سائنسی تخلیق کرتے، کوئی ایجاد دنیا کو دیتے تاکہ دنیا میں آپ کا نام ہوتا. دین کے لحاظ سے نہیں، کم از کم دنیا کے لحاظ سے تو ہوتا. دنیا میں تو آپ کا نام روشن ہوتا کہ فلاں نے فلاں ڈیوائس بنائی ہے، چاند پر گیا ہے، سائنس میں اتنی ترقی کی ہے. اور نہ تم نے دین کا کوئی کام کیا ہے. اور دین کے کام کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دین کی خدمت کی وہ بھی دین کی طرف ہے، جس نے دینداروں کی خدمت کی وہ بھی دین کی طرف ہے، جس نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی لیکن دین کے ساتھ محبت رکھا وہ بھی دین کی طرف ہے، جس نے کم از کم دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی وہ بھی دینداروں کی طرف ہے. اب جو چاند پہ چلے گئے، جنہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں ترقی کی، وہ تو اس پار ہیں. جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دین پہ چل رہے ہیں یا کم از کم دین سے نفرت نہیں کر رہے، وہ اس پار ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ وہ درمیان کا ہے، وہ نہ گھر کا ہے اور نہ گھاٹ کا ہے، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ دنیا ملی کہ دنیا میں نام ہوتا، اور نہ دین ملا کہ آخرت بن گئی، تو درمیان میں رہ گئے. درمیانی راستہ تو پھر جہنم کا ہے. تو دین جو ہے، دین وہی قابل قبول ہوگا جو پرانا ہوگا، اور دنیا وہی لوگ پسند کرتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں. جتنی نہیں، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے، ہر نئی چیز محبوب ہوتی ہے، ہر نئی چیز کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں اگر کوئی نئی بات آتی ہے تو پھر دین نہیں ہوگا، وہ پھر نقلی اور جیلی بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری پوری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے. کوئی ایک شعبہ، ایک بات، ایک راستہ، ایک جگہ ایسی بتا دیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں. ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے دی 100 Men، 100 آدمی. اب وہ جو 100 آدمی انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں، ان میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے، تجربے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، ان سب کا انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے. اس میں سر فہرست سب سے پہلا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حالانکہ وہ خود عیسائی ہے. تو عیسائیوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ تو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چند وجوہات کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے کتاب میں رقم کیا ہے. کہا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے پہلے آتا. اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی، فیملی سسٹم، امور خانہ داری، بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن کے لیے مجھے تعلیم چاہیے تھی کہ ہمارے پیغمبر کی
अंदरून खाना जिंदगी कैसे थी, घर के अंदर जिंदगी कैसे थी, बीवी बच्चों के साथ कैसा गुजारा करते थे। तो मैंने देखा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी ही नहीं की। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया, शादी नहीं की, तो हमें ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ना निकाह और शादी की तालीम मिलती है, ना बीवी बच्चों के साथ सलूक के बारे में तालीम मिलता है, और ना हमें घर के अंदर की जिंदगी मिलती है। और जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुझे 11 बीवियां नजर आईं, मुझे बेटे और बेटियां नजर आईं, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर वालों के साथ सलूक नजर आया, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारना नजर आया, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटों और बेटियों के साथ रवैया नजर आ गया। तो इस हवाले से मैंने समझा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ज्यादा है। फिर मैंने सोचा कि अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मैं बिजनेस के तजर्बात लूं, मैं कारोबारी तजर्बात लूं, मैं वो कवायद ज़वाबित उसूल जो मजहब ने वज़ा किए हैं, जो हमारे पैगंबर ने वज़ा किए हैं, वो मैं लूं, ताकि मैं अपने कारोबार को अपने नबी के तरीके पर चलाऊं। तो मैंने देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई बिजनेस नहीं किया। किताबों ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक मिसवाक होता, एक बर्तन होता, बर्तन से वुजू फरमाते, मिसवाक करते, बस ये उनकी जिंदगी थी, चलती थी, कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुझे तिजारत नज़र आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुझे तिजारत के उसूल नज़र आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुझे गाहक को डील करने के उसूल नज़र आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुझे किसी से कर्ज लेने और देने के उसूल नज़र आए। ऐसे और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की कि ये बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं थी, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। तो इसी वजह से मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अपनी किताब में सर फहरिस्त पर रकम किया। यानी सबसे पहले 100 आदमियों में सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम है दी 100 मैन, 100 आदमी। तो इसका मतलब है ईसाई भी मानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कामिल, मुकम्मल और अकमल जिंदगी। एक मुसलमान को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, आजकल होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपर्स कि आए हमारे पास, इतनी फीस जमा करें, हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे कि आप सूट कैसा पहनेंगे, आप परफ्यूम कैसा लगाएंगे, आप किसी से हैंडशेक कैसे करेंगे, आप किसी से बात करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा, आप किसी के साथ बात करेंगे तो आपकी नज़र उसके कौन कौन से जिस्म के उज़्व पर जाए, तो आप एक बेहतरीन शख्सियत और पुरवकार शख्सियत के मालिक बनेंगे। और भाई हमें ऐसे सेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लें, पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के साथ हैंडशेक फरमाते थे, हाथ मिलाते थे, तो किस अंदाज में फरमाए थे? अहादीस में दर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाथ नहीं खींचते थे जब तक कोई दूसरा बंदा अपना हाथ ना खींच ले, कि वो बंदा ये ना कहे कि ये मुझसे कराहत कर रहा है, मुझे बुरा महसूस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लग रहा है, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींचा। जब तक वो नहीं खींचते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं खींचते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआनके का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कैसे बात फरमाया करते थे, दुनिया का कोई भी पर्सनैलिटी डेवलपर्स ले आए, वो आपको इतना बेहतरीन अंदाज में पुरवकार शख्सियत बनाने का कोर्स और ट्रेनिंग नहीं दे सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को यह नहीं कहा इधर आओ, ये मुतकब्बिर और मगरूर शख्स की अलामत है कि किसी को इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे,
جس طرح ہم کبھی عزت اور وقار، کسی کو عزت دینے کے لیے جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ گزریں، تو ہم یہ نہیں کہتے گزر جائیے، ایسے نہیں کہتے، ہم ایسے کہتے ہیں آئیے، تشریف لائیے، آگے بڑھیے، تفضل۔ باڈی لینگویج کا آپ کو پوری شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ آئیے، اگر کسی کو آواز دیتے ہیں تو ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک بے عزتی والا انداز ہے۔ اگر کسی کو باعزت یہاں بلانا ہو، تشریف لائیے، تشریف لائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلانے کا انداز بھی ہمیں بتایا ہے۔ اتنی کامل اور مکمل شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی یہاں اس طرف سے کوئی بلائے تو ایسے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ہم سب علماء ہیں، عوام ہیں، خواص ہیں، بات کر رہے ہیں تو اس طرف کوئی بولے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے، ہاں جی کیا فرما رہے، ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک کا اس طرف کر کے ساری توجہ اور ساری باڈی اس کی طرف کر کے پھر آپ ان سے بات فرماتے تھے۔ یہ شخصیت، یہ پروقار شخصیت آپ کو دنیا میں کہیں ملے گی؟ آج تو اگر کوئی آپ کی شخصیت بنانے اور سنوارنے کا درس بھی دیتا ہے تو اسے تکبر جھلکتی ہے کہ آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، آپ کا سینہ آگے نکلا ہو تو آپ اچھا پروقار اور خوبصورت، اس میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ پروقار اور ہوتا ہے، خوبصورت لگنا اور ہوتا ہے۔ جب آپ پروقار شخصیت کے مالک بن گئے، آپ ایسے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ لیکن آپ کی زبان میں گالم گلوچ، بد اخلاقی اور برے الفاظ ہیں اور آپ بالکل ایسے فٹ ہو کر سینہ آگے نکال کر بڑے اچھے انداز میں بیٹھیں گے تو آپ برے لگیں گے۔ کیونکہ خوبصورت لگنے کے لیے صرف آپ کا بیٹھنا ضروری نہیں کہ اس انداز میں بیٹھنا ہے، خوبصورت لگنے کے لیے آپ کی زبان بھی خوبصورت ہوگی، آپ کے زبان سے نکلے ہوئے بول بھی خوبصورت ہوں گے۔ آپ خوبصورت بول سے زہر بھی بیچ سکتے ہیں اور بد اخلاقی سے آپ شاید بھی نہیں بیچ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل مکمل زندگی جس نے امت کو ایسے تعلیمات سے نوازا کہ آج کی دنیا ایسی تعلیمات سے قاصر ہے، جنہوں نے ایسی جماعت بنائی کہ جس جماعت کے پیچھے بھی جائیں گے تو آپ کی شخصیت پروقار بن جائے گی۔ ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجتماع کسی انگریز ملک میں منعقد تھا، تو اس میں ہر بندہ جو تھا وہ دنیا میں ایسے پروقار شخصیات یا انسان دوست شخصیات کے تذکرے کر رہے تھے۔ تو اس میں گبن نامی ایک شخص اٹھا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسلمانوں کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے کس لیے، حالانکہ غیر مسلم تھا، انہوں نے کس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا؟ کہ انسانیت کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو آج کی پوری این جی اوز سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اور فرمایا کہ تم ان لوگوں کو کیوں غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہو جن کو ماؤں نے آزاد جنا ہوا ہے؟ بس یہ جملہ ان کے دل پہ لگ گیا اور ایوارڈ بھی اسی گبن کو ملا تھا اس جملے پہ کہ آپ نے واقعی صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے۔ تم اس بندے کو، ان لوگوں کو، یعنی ایک تو غلام کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اور اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا، بالکل بجا دیا ہے۔ ایک دو جماعتیں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اب اس جماعت کے بندے اس نے پکڑ لیے، مسلمان ہے یہ کافر ہیں، اس نے ان کے لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب تین چیزیں ہیں، یا آزاد کر دو، یا قتل کر دو، یا غلام بنا دو۔ آزاد کر دو یہ بے وقوفی ہے، اپنے دشمن کو پکڑ کے آزاد کرنا، اپنے لیے پھر دشمن کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قتل کرنا بالکل ان کی زندگی ختم کر دی، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ تیسرا کام، ان کو غلام بنا دو، نہ ان کو آزاد کر دو کہ تمہارے مقابلے میں پھر کھڑے ہو جائیں،
نہ ان کو قتل کر دو کہ ان کی زندگی کو کوئی دوسرا موقع ہی ان کو نہ ملے کہ وہ توبہ کر لیں۔ اب تیسرا کام ہے ان کو غلام بناؤ۔ غلام کیسے؟ غلام اسے نہیں کہتے کہ بناؤ، مارو، پیٹو، جانوروں کی طرح سلوک کرو۔ اسلام نے پھر غلام بنا کر یہ حکم بھی دیا کہ غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے، جو خود کھاتے ہو وہ غلام کو کھلاؤ۔ پھر وہی غلام ایک وقت آتا پھر وہ مسلمان ہو جاتے، پھر ایک وقت آتا ان کے مالک ان کو آزاد کر دیتے، پھر ایک وقت آتا اس غلام سے بلال حبشی بن جاتا، پھر وہ بلال حبشی بن جاتا جو مؤذن رسول بن جاتا، پھر وہ بلال حبشی بن جاتا جس کے نام پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجد ہیں، مسجد بلال۔ پھر وہ بلال بن جاتا اس غلام سے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوں گا اونٹ پہ بیٹھ کر، اور حضرت بلال میرے اونٹ کا مہار پکڑ کے میرے ساتھ جنت جائیں گے۔ اسلام نے یہ عزت اور توقیر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا اصول وضع ہے۔ آپ کی شخصیت پروقار بن جائے گی، آپ کی شخصیت ایک بہترین اور خوبصورت شخصیت بن جائے گی۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔